باكيا للحين، أبكي للحسين، أبكي للحسين. طاووس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفاء، مبضعا لم يرتوي ما تعشى، مثل الكبش جد ذبح العاشق، لما قضى وأحلى وقليل الناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثله. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا أبا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین۔ السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہمارے وہ ساتھی جو مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف ہواؤں سے، مختلف فضاؤں سے فائبر ٹی وی، راکو ٹی وی، امازون ٹی وی، یا جو ہماری خاص ایپ ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کے ذریعے سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہمارے ہاں کربلا معلیٰ میں آج کا دن کافی ہوا کے ساتھ ہے، یہاں پہ ہوا کچھ تیز ہے، اور گو کہ گرمی تو ہے لیکن اس ہوا کی وجہ سے گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ پہلے کی نسبت والے کافی سارے اپنے اپنے انداز میں عرض عقیدت اور وہ محافل و مجالس جو اپنے علاقوں میں کرتے تھے، یہیں پر آپ لوگ
حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے سقائے سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر چل جائے گی شمشیر اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری غمشیر اور زینب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آثار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو اور اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو خیمے میں جری کو اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تھی کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار آتی ہے صدا لوٹ لو ناموں سے نبی کو ناموں سے نبی کو اب مارنا سا ہے حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار اکبر غم مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی اور میدان میں گرتے ہوئے غم آئے ہیں بھائی آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مونس و غمخوار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا
ऊपर बहुत ज़्यादा हवा तेज़ हो गई, जिसकी वजह से हमें स्टूडियो में आना पड़ा। तकरीबन 5वीं-7वीं मंजिल हो जाती है ऊपर, और एक कुदरती फ़ज़ा में, करबला की फ़ज़ा में यकीनन एक सुकून है, जिसकी वजह से कुदरती फ़ज़ा में हम प्रोग्राम करते हैं। स्टूडियो के अंदर यकीनन हम हैं तो करबला में, एक ख़ास फ़ज़ा जो कि करबला की हवा है, ऊपर का जो लुत्फ़ है वो कुछ और ही है। आज कुछ थोड़ी हवा तेज़ हो गई, जिसकी वजह से हमें स्टूडियो में मुंतकिल होना पड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हर तरफ से उमड़ आए हैं, चाहे कोई भी फ़ज़ा हो, कोई भी हवा हो, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र जारी और सारी है। कायनात का ये वाहिद ज़िक्र है जो हर मकान, हर शहर, हर ज़बान में, हर मुल्क में जारी और सारी है। और ज़िक्र करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैज़ इससे उठाते हैं। कोई सियासी फ़ैज़ उठा रहा है, कोई मज़हबी फ़ैज़ उठा रहा है, कोई मवद्दत का फ़ैज़ उठा रहा है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मंबा फ़यूज़ व बरक़ात है। करबला में आने वाले बहुत ही, क्या कहूँ, खुशी और गम उनके साथ मखलूत हो जाता है। खुशी इस बात की होती है कि हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने का मौका मिल गया है, और दुख इस बात का है इन अयाम में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अयाम अज़ा हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन के इखलास को ज़ाहिर करने का सबब है, और जहाँ पे इखलास होता है वहाँ पे आंसू यकीनन आँखों में आ ही जाते हैं। और फ़र्त जज्बात, चाहे इंतहा की खुशी हो, इंतहा का गम हो, आँखों में नमी की सूरत में वाज़ेह होता है। और ये नमी अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा सवाब और इज़्ज़त व एहतराम का सबब है, क्योंकि हदीसों से वाज़ेह और साबित है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को जिसने भी लिया, यानी जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया, उसकी आँखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रिक़्क़त और फ़र्त जज्बात और इंतहाई मोहब्बत से मरबूत है। जी चाहता है कुछ शेर आपको आज सुना दूँ। कैसे बताऊँ आपको क्या क्या हुसैन है, कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, बचपन ही में ये शान, ये इज़्ज़त, ये मर्तबा, ज़ुल्फ़े नबी में खेलने वाला हुसैन है। इसके लबों को छूने को पानी तरस गया, ये कौन कह रहा है कि प्यासा हुसैन है। हक़ को सलामतियो यकीनो नमाज को इकजा अगर करो तो नतीजा हुसैन है। दुनिया में जो भी मुहिब शाहे मशरिक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर हक़ गो, हर मुहिब वतन, हर मुहिब अहले बैत, हर चाहने वाले के दिल पर एक गहरा असर है, और ये गहरा असर इंसान को हक़ गोई की तरफ माइल करता है। और एक बात ख़ास जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहने वाले साथ में वो नाहंजार ही होगा, कम अक्ल व बेशऊर ही होगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत रखता होगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक्कानियत से दूर होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक़ व हक्कानियत व मोहब्बत व मवद्दत यकीनन हर आशिक रसूल, मुहिब रसूल और कलमा गोई रसूल के लिए लाजिम है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक चश्मे अक्ल, फैज़ व बरक़ात का मंबा और रसूल की रिसालत को बचाने का सबब हैं। और वैसे भी जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हस्बी और नस्बी एतबार से जानता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल करीम से कितना कुर्ब रखते हैं। और
اس اظہار و محبت اور قرب کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ ہمارا چینل، جس میں ہم امام حسین علیہ السلام 4 جو کہ اردو میں کربلا سے چلنے والا واحد اردو کا چینل ہے، جو ایک قانونی طور پر باقاعدہ چینل کے طور پر چل رہا ہے، اور یہ ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے یقیناً، اور میں بالکل یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک چینل کے طور پر چلنے والا اردو کا واحد لائیو پروگرام ہے دنیا میں، اور اس کو اپنے اعتبار سے ایک خاص مقام ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت کربلا سے ہو گئی ہے، اور یہ کربلا کی نسبت یہ ہمارے لیے امتیاز ضرور ہے کہ ہم کربلا سے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ امتیاز ہمارے ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ امتیاز امام حسین علیہ السلام کی پاک سرزمین کی وجہ سے ہے، اور یقیناً اور حقاً اور بلا شک و بلا ریب ہر شخص جو کہ عقل رکھتا ہے نا، اس کا جی چاہتا ہے کہ امام حسین سے ربط پیدا کرے۔ حد یہ ہے کہ کربلا میں آ کر ذاکرین عظام اپنے آپ دیکھیں، محرم ہر جگہ پڑھتے ہیں، ذکر ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن جو کربلا سے محرم پڑھا ہوا شو کرتے ہیں نا کہ ہم نے کربلا سے پڑھا ہے، لوگوں کو ایک نہایت ہی فرحت ہوتی ہے کہ ہم کربلا سے محرم کو سن رہے ہیں، یا کربلا میں ہم نے محرم کو پڑھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر زبان و رنگ و نسل و بو و ملک و بلاد و وطن میں جاری و ساری ہے، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ایک معنی خاص پیدا کر لیتا ہے، جو کہ اظہار خلوص کا ہے، اور جو اظہار محبت کا ہے، اظہار مودت کا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد لوگ اپنے اظہار جذبات کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جس طریقے سے عرض کیا کہ ہمیں واٹس اپ کیجیے، اپنے میسیج، اپنے پیغامات بھیجیے، آپ اپنی دعائیں کہیے، انشاءاللہ ہم آپ کی آوازیں بھی کربلا میں نشر کرنا شروع کر دیں گے۔ فعلاً جن مومنین نے ہمیں دیکھا ہے یا وہ ہمارے چینل سے آشنائی پیدا کر سکے، یا جنہیں معلومات میسر آئیں کہ کربلا میں ان کا نام لیا جائے گا، یہ ریا نہیں ہے، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے، یقیناً اور بلا شک و ریب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعا کرانا یہ معصومین کی سیرت ہے۔ معصوم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مرتبہ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوئی، تو فرمایا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے میرے لیے دعا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روابط ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مربوط ہیں، آپ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ٹالے گا تو نہیں؟ فرمایا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جا کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے خاص مقام عطا کیا ہے۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے جا کر جو دعا کی جاتی ہے وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مومنین جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، آپ کھلے دل سے ہمیں دعاؤں کے لیے کہیے، ہم آپ کے لیے یہیں پر موجود ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ مومنین ہم سے دعاؤں کے لیے کہیں، اور ہم امام حسین علیہ السلام تک آپ کے یہ پیغامات پہنچانے کا ایک وسیلہ بنے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی دربانی کا شرف جو ہمیں حاصل ہے، اس کے لیے ہماری ذات قربان ہو امام حسین علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ہم ان کے در پر کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعا کریں۔ دعا کرانے والوں میں ہمارے ساتھ جو موجود تھے، انہوں نے پیغامات دیے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، جن میں علامہ عدیل عباس ترابی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہم سے پیغام بھیجے اور کہا کہ ہمیں آپ کا چینل بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ ان کی اس بات کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا۔ اسی طریقے سے سید زرغام عباس کاظمی صاحب ہیں راول پنڈی سے، انہوں نے بھی ہمیں اپنے خلوص سے مزین فرمایا، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں 40 پر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا ہے خالق کائنات سے امام حسین علیہ السلام کی اس پاک دھرتی کا صدقہ انہیں کربلا میں 40 امام حسین علیہ السلام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سید محتشم نقوی صاحب جو کہ ملتان سے ہیں، انہوں نے بھی کل ہم سے کہا کہ ان کے لیے پرخلوص دعا کی جائے،
تو خلوص کا حق یہ ہے کہ جہاں پہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ خداوند متعال ان کی جو سعی جمیلہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام زائرین کی خدمت یا جو یہ اور نیک کام انجام دیتے ہیں، ان میں خداوند متعال ان کی تائید فرمائے۔ اور ہمارے ایک اچھے دوست مولانا جاوید حسین صاحب نے رحیم یار خان سے ہمیں دعا کے لیے کہا، اور اس محرم میں انہوں نے اپنے علاقے میں سبیل کا اہتمام کیا، اور جو مین روڈ تھا اس پر امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل تقریباً 10 دن تک باقاعدہ طور پر صبح سے شام تک جاری رہی، جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ تقسیم پانی جو کہ شربت بھی تھا، دودھ بھی تھا، پانی بھی تھا، تقسیم کا اہتمام کیا۔ دعا کے لیے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ خلوص کی ڈیوٹی باقاعدہ طور پر انجام دے سکیں۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور سید گوہر عباس صاحب نے ہمیں بھکر سے کہا کہ وہ اپنے کلام کو یہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو دعوت بھی کرتے ہیں، خود بھی آئیے، پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کلام ہے تو لے کر آئیے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے کلام کو یہاں پر نشر کیا جائے۔ ویسے ہمارے پروگرام میں ڈائریکٹلی آپ بائی فیس آئیں گے تو ہم نشر کریں گے، ہاں اگر آپ کوئی ریکارڈ بھیجیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ اپنے چینل کی زینت بنائیں گے، کیونکہ ذکر اہل بیت اردو زبان میں ہی ہمارا ہدف و قصد ہے۔ دبئی سے سید فخر عباس نقوی صاحب نے ڈھیر ساری دعاؤں کے لیے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے حضور ہمارے طرف سے عرض ادب بھی کیجیے گا، سلام بھی کہیے گا، تو ہم آپ کی طرف سے مولا کے حضور عرض ادب بھی پیش کرتے ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو بھی جلد کربلا میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سید عمران عباس کاظمی صاحب جو کربلا میں بھی آئے اور ایک خاص دعا کے لیے کہہ کر گئے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت کے بارے میں، اور بار بار زیارتوں پہ آنے کے لیے دعا کے لیے کہا۔ عامر عباس خان صاحب نے چک 114 TDA لیا سے ہمیں دعا کے لیے کہا۔ دعا گوئیں خداوند متعال ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ جس مقصد میں مصروف ہیں خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علامہ سید محمد علی زیدی صاحب سندھ سے، انہوں نے جو کہ آل قاسم زیدی صاحب سے ہیں، خداوند متعال ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ شاید کچھ حالات کی وجہ سے یا کچھ طبیعت کی وجہ سے یہ کربلا نہیں آ سکے، نہایت مغموم تھے، خداوند متعال ان کو بھی کربلا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں جو آ چکے ہیں آپ بار بار آئیں، جو نہیں آ سکے وہ بھی آ کر امام حسین علیہ السلام کے حضور اپنا عرض ادب و عقیدت پیش کر سکے۔ ذاکرین یہاں پر آ کر ذکر کرنا چاہتے ہیں، نوحہ خاں آ کر یہاں پہ نوحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر آ کر وہ لوگ جو مدحت کا پڑھتے ہیں، مداحی کرتے ہیں، سوز و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک فرحت کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ ہر کسی کے عرض ادب، عرض عقیدت اور احترام کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن سب مرکز، ملجا، ماوا اور ایک ہدف جسے قرار دیتے ہیں وہ ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات یقیناً وہ ہیں جن کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً ابھی تھوڑا سا بلند کرنے کی طرف کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ تعمیرات ہو رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات جس طریقے سے قبۃ السامیہ ہے، ایک علامت ہے امام حسین علیہ السلام کا گنبد، ہمارے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے شعور کے لیے، فقط ہمارے لیے نہیں پورے عالم کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے دلوں کی دھڑکن، شعور کا سبب ہے۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً ہمارے لیے مرکز حیات ہیں اور سبب حیات ہیں، صرف ہمارے لیے نہیں، دین رسول کو حیات جدید اور جاوداں عطا کرنے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے آل کے لیے یہ ایام نہایت سخت چل رہے ہیں، کیونکہ ان ایام میں آل رسول کوفہ موجود ہیں۔ آل رسول کو دربار میں پیش کرنے کے لیے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ بازار میں جا کر بی بی سیدہ نے جو خطبہ دیا ہے
اس سے ماحول منقلب ہو کر رہ گیا ہے. لوگ رونے لگ گئے ہیں. وہ لوگ جو تاشے بجا رہے تھے, بینے بجا رہے تھے, ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, وہ بھی سیدہ کے خطبے پر سیدہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور رونے لگ گئے ہیں. اشقیاء نے دیکھا کہ حسین کا پیغام آسان انداز میں پہنچنے لگ گیا ہے. کہا ثانیہ زہرا کو کس طریقے سے چپ کرایا جائے, کس طریقے سے ان کی آواز کو مدھم کیا جائے. اشقیاء نے سوچا آواز کو ختم کیا جائے. ایک لعین بولا کہ ہم نے سنا ہے ثانیہ زہرا کو بھائی سے بہت پیار ہے. اشقیاء نے سیدہ کی آواز کو مدھم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا وہ سر جو نیزے پر سوار تھا لایا گیا. امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو سامنے لایا گیا, سیدہ پر رکت طاری ہو گئی. پکاری واہ حسینہ واہ غریبہ. سیدہ کا خطبہ رک گیا. سیدہ نے دیکھا کہ ایک لعین خاتون نے وہ جو پتھر حسین کی پیشانی پر مارا تھا اس سے تازہ خون جاری ہے اور وہ خون بہہ کر نیزے پر چلا آیا, نیزے پر جاری ہو گیا ہے. سیدہ کو بہت ہی افسوس ہوا, اتنا فرط جذبات ہوا سیدہ کو کہ روتے روتے اور کوئی چیز تو ہاتھ نہ آئی. سیدہ نے اپنے سر کو محمل کی چوب سے مار دیا اور سیدہ کے سر سے خون رواں ہو گیا. سیدہ نے ہر انداز میں امام حسین کی عزاداری کی ہے. دربار میں پیش کیا گیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. کہاں مقدرات عصمت, کہاں دربار لعین, کہاں زہرا زادیاں, کہاں ابن زیاد ملعون, کہاں علی کی نازو پلی بیٹی اور کہاں شرابی کا دربار. سیدہ کو پیش کیا گیا. لعین نے ایک سخت جملہ کہا جس کے بعد سیدہ تاب ضبط نہ رکھ سکی. کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا کیا ہے, تمہیں کیسا لگا؟ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. ہمارے ساتھ اللہ نے جو بھی کیا میں نے اسے اچھا ہی دیکھا ہے. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اللہ کا ذکر تو میں ختم کرنا چاہتا تھا, اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا. کہتا ہے کہ تمہیں دکھ نہیں ہوا, تمہارا بھائی مارا گیا, تمہارے بیٹے مارے گئے, تمہاری نسل ختم ہو گئی. کہتی ہے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے لیے ہے. مولا سجاد سن رہے تھے, پکارے تو کب تک ہمیں اذیت دیتا رہے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل لولیک الفرج. ثقل الحسين ثقل الحسين فوزه كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكرام مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذباح العاشق لما قضى وأحلى وقليل الناصر. لمصيبته كل شي بكى